مان لیے صحابہ کے سارے آپ کے پاس مطابق ہے، کسی نے اس کو مانا ہے غلط، کسی نے اس کو مانا ہے، کسی نے انکار نہیں کیا ہے سنت کا. تو صحابہ کے اندر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک صرف ہے باقی سب غلط ہے، اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کی بات سے صحابہ کے آواز سے آپ کے خیال میں باطل ہے، اور صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہم جو آیا ہے یہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بڑا ہو گیا ہے. یہ مطالب کی تقسیمیں اسی میں بنتی رائے کے کہ مومن عام مختلف ہے یہ اللہ رسول سے جو ثابت ہے تب نہ اس سے مطلب بنیں گے، نہ اس کے اندر تقسیم کا کوئی موقع آئے گا، اور نہ یہ آفت فتح برداشی پیدا ہوتی جائے گی اس قوم کے اندر. اس کے اوپر جنگ ہو رہی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ سورہ حج کے اندر یہ اللہ کو جو مرغوب جنگ ہے وہ یہ ہے کہ دو گروہ سمجھ بوجھ کر اٹھے اور ایک تصور کی رب بھی ان کی ایک جنگ ہو. اپنے رب کے بارے میں اکیلا یکتا یہ گانا ہے، نہ شریک کو بہنتا ہے نہ اور جس کے ساتھ ایک جنگ ہے جو مرغوب جنگ ہے، پسندیدہ جنگ ہے، باغبان جنگ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے بتایا ہے پیدا فریقان یستقیمون. دعوت اٹھی نبی کی وہی ایک دعوت کیا قومی عبد اللہ مالکم من الہ غیرہ، ایک ساتھ کھانے کی بات ہے. پھر مدت گزری پیدا ہم فریقان یستقیمون، دو گروہ برقرار اسی بات پر جنگ ہو گئی کہ اللہ ایک ہے، مالک کے طور بارہ مالک کو جانتا ہے یا حضرت اللہ کا دل کو چاہے. یہ مبارک جنگ ہے. یہ جنگ برپا ہونا چاہیے اس انداز سے. باقی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت باتیں ہیں 2 3 4 اب اس میں جنگ ہے نہیں، یہ تو ہمارا مطلب ہے. اس کے لیے دیانتداری پکارتی ہے، سب دیکھتی ہے، اس کے لیے کوئی موقع نہیں ہے. کس پر بنتے ہیں یہ فرقے؟ کوئی اختلاف جو صحابہ کرام میں تھا ثابت ہے وہ قیامت تک رہے گا. اس کو کوئی ملا نہیں سکتا. راجہ مزدور آپ کا علم ہے، آپ کا حق ہے، بالکل حق ہے، سب نے کیا ہے، لیکن حق و باطل کا فرق یہ نہیں ہے. جس دھڑنے سے ایک کہتا ہے ان کی نماز نہیں ہوئی، ان کے اور کہتا ہاں صحابہ کے لیے تھی، لیکن وہ کوئی چھوٹے تھے، کوئی یاد نہیں رہا، انہوں نے یہ بات ان سے منسوخ کر دی کہ اس میں یہ بھی خرابی تھی. ایک شروع ہو گیا ہے صحابہ ہر وقت سے صحابہ کرام کی زندگیاں اہل علم صحابہ کی اس پر ایسی تنقید ہو رہی ہے صرف اپنے ایک مسلک کو جو اپنے انداز کو بچانے کے لیے بات کرنے کے لیے. یہ بڑی شوخی ہے، یہ ان لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم ہے جنہوں نے اپنی جانیں تلواروں کے سائے بن جانا. تو یہ قرآن و سنت، یہ آخرت کا عقیدہ، یہ بڑی بڑی چیزیں تھیں لوگوں کے سامنے آنا چاہیے. یہ دعوت کھل کر ہونا چاہیے. مسجدوں میں، ممبروں میں، تقریروں میں یہ بات اٹھنا چاہیے جو صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بناتی ہے انسان کو، اللہ کی رحمت کو متوجہ مدد کرتی ہے. تو اس کے راستے میں جو رکاوٹیں ہوں ان کو دور کرنا ہوتا ہے، ان کو گرانا ہوتا ہے. لوگوں کے غیر و خیال سے جن کی ہستیوں کا روگ چھایا ہوتا ہے ان کو نکالنا ہوتا ہے. یہ جب تھک ہٹ جاتے ہیں جو ہمدردوں انتظاروں کی شکل میں بیٹھے ہوتے ہیں، جب تک یہ تھک نہ ہٹیں گے مسافر کو راستہ نہ ملے گا. تو جن کے لیے بس اب یہ کام کرنے اٹھو ہوشیار کرنے کے لیے کہ یہ راستہ تم سمجھتے ہو ان حضرت کی تاریخ اور مجھے کو لگانا. یہ حضرت دیکھنے میں جیسے معلوم ہوں لیکن یہ بڑے خطرناک ٹھگ ہے، اور یہ اس کا ثبوت ہے کہ وہ قیامت کے گئے ہیں. کتنے ان کو مروا دیں. انہوں نے ہمارے باپ دادا کو اتنی نسلوں کو جہنم میں جھکوا دیا ہے اپنی شہرت کی وجہ سے. ہم کچھ نہیں کر سکتے. اتنا تو ہے کہ ٹھہرے موت کہ قاتل کو پسینہ بننے، لیکن حالم یہ ہے کہ اس پہ لوگ نہیں کچھ نہ کہو انہیں. اب بتاؤ کہیں انصاف کو کہیں اپنے سر چھپانے کا کہیں کوئی آسرا تو دو گے.
دوسرا درد اٹھتا ہے، کہتا ہے کیا بات کرتا ہے، ایسی خرابیاں ہو گئی ہے، ایسی تبدیل خرابی کی ہو رہی ہے جہاں سے 80 چشمہ ہے، خرابی کا مطلب ہے ہم ان سے بہت کیسے کرتے ہیں، اور اسے لوگ کرتے ہیں، پوچھا جائے کہ وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہو بے ایمان ہوتے ہیں، ان کا کھانا ہے، ان کے قوانین ہیں، تم کیسے بدلا کر لو گے؟ ہمارا مطلب ہم بھی والے بن جائیں، تم بن گئے ختم کر دیا، معلوم ہوا کہ اعلان ہو گیا، اقتدار آپ کو مل گیا، مگر اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ وہی کام کریں گے، میرے ساتھ اسلام قائم کریں گے، اسلام آپ قائم فرمائیں گے تو اسلام آپ جانتے ہیں کہ آپ توحید کا نام لیں گے تو آپ نے کبھی توحید کو صحیح لوگوں کے سامنے پیش کیا، اس کو تو نہیں بتایا آپ نے دسترخوان کے اوپر بریانی کی دعوت کی تھی، لوگ جمع ہوئے ہیں، آپ نے کہا دشمن سے جنگ کرنے چلے ہیں تو لوگ کہیں گے حضرت بلایا کہ اس سے آپ یہ جنگ کروا رہے ہیں، جان کے دشمن ہو گئے، بال بچوں کیا ہوگا؟ اب وہاں کیا کریں گے آپ؟ کتنے دیکھا جائے گا اور دیکھا کیا جائے گا؟ آپ سن لیجیے، نہیں تو ہوتا ہے اخلاق کی کہتی ہے تو اس کے بعد آپ کو اس جگہ سے ہٹنا پڑے گا اور ہزار گالیاں سن کر برائیاں آپ کی جائیں گی اور آپ کو خالی پرستار بچنا اور بیوقوف سمجھا جائے گا سارا ساری کوششیں ہوگی اس امت کے اور اس میں ہر مسلک کا سب سے چوٹی کا آدمی ہے، سب سے آگے جا رہا ہے۔ اب بتائیے کہ کون سی کہتے ہیں ایک کا مسئلہ اسی مسئلہ ہے، چلو اسی طور پر اللہ پر ماتا ہے گھر چھوٹے سے ایمان، اصلی مسئلہ یہ ہے کہ منصوبیاں ناری اور جگہ کا مسئلہ ہے، اصلی مسئلہ ہے کائنات کا کہ جو آپ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دی جائے وہی ہے کامیاب ہوا، اصلی مسئلہ یہ ہے اور یہ بندگی سے حاصل ہوتا ہے، بندگی کے لیے وہ بات کہی جاتی ہے جو بندہ بنائے انسان، اور اگر آپ ایک کی بات حل بھی کرتے سفر کے محل آپ تو کہتے ہیں کوئی شاعری اور جادوگری آپ دکھا دی جائے سامنے چلیے آپ کہتے ہیں آپ کی مربت میں چاہنا چلیے آپ، لیکن ایمان کا تو پھر کہیں ذکر نہیں ہے، قوم قرآن امریکہ اور دوسرے یورپ کے ملکوں سے زیادہ فراخیت فرما دے، ان کا معیار زندگی انتہا بلند ہو جائے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ چند سال کا موقع ہے، ہر ایک اترتا جائے گا جہنم کی آگ کی طرح اور پھر کبھی نکل پائے گا، تو یہ آپ نے 30 سال اگر اس کے پیٹ میں روٹی اور بدن میں ریشمی لباس دلوا دیا ہے، آنکھوں کے نظارے مل گئے ہیں، کھانے کے سہارے پھول حاصل ہو گئے ہیں، کوٹیاں اور مکانات ہیں، بس 50 سواریاں حاصل ہو گئی ہیں، تو اس کے بعد کیا آپ نے یہ دینے کے بعد اس سے قیمت کیا وصول کی ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چھپا دیا، یہ آپ کی شرافت ہوگی۔ اور آپ کا خیال ہے کہ اللہ کا وعدہ یہ صحیح نہیں ہے، بولو اللہ حضل قرآن آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض لیکن کذبوا واخذناهم بما كانوا یکسبون، فرمایا یہ ظالم جو اللہ کی طاقت دہش کے بعد عین گئے ہیں، مالک نے ان کے اوپر ایسا تھوڑا برسایا ہے کہ تحت نہت کر ڈالا ہے، اگر اس کی بجائے یہ کرتے یہ کہیں ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کر کے اللہ کی بات کو مان کر اللہ کی نافرمانی سے بچائے کر جاتے، تو جانتے ہو کیا ہمارے پاس خزانوں کی بہتات ہے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ان کے اوپر زمین اور آسمان کے برکتوں کے ڈونگے برساتے، ہم یہ تقاضا کرتے ہیں اپنی مخلوق سے ایمان لو، ہم سما تقوا راکن کر سکتے، لیکن یہ دیوانے باغے ہوتے ہیں، انہوں نے اس بات کو
اسلامیات ماننے سے انکار کر دیا تو خطرہ ہم دماغ قانون سکون اور پھر وہ ادھر مچایا ہے زمین کے اوپر اور ہم نے پکڑا ہے خالص ملکانہ اعتماد ہوتا ہے ہم نے کوئی تو کیا اللہ کا یہ وعدہ کیسا سچا وعدہ ہے اور کیسا جھٹلایا ہے اور اس میں شامل ہر طرف کے لوگ وہ ہیں جو بہت استعمال والے مفتی اور علماء ہیں. انہوں نے ابھی تک جو قوم کے اندر دل کے اندر تنگی پیدا ہوتی ہے کہ کسی مدار پر جا کر چادر چڑھانا دستار بندی کرنا یہ بھائی کچھ بات معلوم نہیں ہوتی اس سے کچھ ہے کرتا. ان حضرات نے ان مفتیان نے ان علماء نے ان کے ساتھیوں نے یہ کیا ہے کہ یہ خوف دغدغے کو مسلمانوں کے دل سے بالکل نکال دیا ہے. ان کے بڑے بڑے ہیں وہاں جا کر دستار بندی کرتے ہیں وہاں حلوہ بانٹتے ہیں. یہ دیہات کے موقع پر اللہ نے فرمایا کہ کھاؤ تم بھی غریبوں کو وہاں خلاف کعبہ کا چالو چلاتے وہ اللہ میں گھر کے نمائندے سب سے پہلے ہیں کبھی فرید گنج بابا کے اوپر کہتے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایسا معاملہ ہے کہ آج جو 10 تاریخ ہے عاشورے کی ایک چیز ہے کہ جنگلی حرم بھی آج روزہ رکھواتے ہیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتے حسن حسین کی محبت یہ بابا فرید گنج کا معاملہ ہے. علامہ الدین اولیاء وہ اس کو رقم کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ایک شخص کے سامنے حسن حسین کا ذکر آیا اس نے ان کی محبت میں جوش بھی آ کر اپنا سر زمین پر دے مارا بار بار یہاں تک کہ وہ مر گیا. بزرگ نے رات کو دیکھا کہ حسن حسین کے ساتھ جنت میں ہے پوچھا کہ کیسے یہاں کیسے پہنچے. اس نے کہا حسن حسین کی محبت کی وجہ سے اللہ نے فیصلہ کیا تم اس کو محبوب رکھتے ہو اور جو جس کو محبوب رکھے اسی کے ساتھ ہوگا. لیکن تسکین کسی نہ ہوئی. فرمانے لگے اس میں ایک واقعہ آج کا جو آج کا مبارک دن ہے. فرمایا حضرت نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے کاندھے پر یزید پلید کو لے کر نکلے. یہ بات تو حدیث کی اور کی پلید نہیں ہے لیکن اصلی بات جو ہے وہ دیکھنے والی یہ ہے کہ نبی صاحب کی وفات ہوئی ہے سن 11 ہجری میں اور یزید رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے سن 26 میں. تو آپ تاریخ دانی کے شاہکار سے تھے بابا فرید فرید گنج کا. ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جنتی کے کاندھے پر جہنمی سوار ہے حضرت علی کھسک گئے کہنے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما دیں گے اس کو جہنمی کہہ رہے یہ تو معاویہ کا بیٹا یزید ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تم کیا جانو یہ وہ ناجان ہے کہ جو میرے اور تمہارے خاندان کو قتل کرے اور یہ چیزیں ہیں. حضرت علی نے تلوار نکالی بخار ہو گئی تلوار نکالی اور ابھی کب کرتا ایسا نے بتایا کیا فائدہ تم نہیں کر سکتے تم نہیں کر سکتے یہ مقدر ہو چکا ہے. تو حضرت علی نے یہ دیکھنے کے بعد شکستہ ہو کر کہا کہ کیا نبی فرسن یہ ختم کر دے گا. اس وقت آپ کو فاطمہ موجود ہوگی میں یا کوئی اور صحابی ہو سکتی سب صحابی پھر رو کر کہا پھر کون ماتم داری کرے گا میرے ان بچوں اور پھر نبی فرسن اور حضرت مل کر حسنین کو بٹھا لیا ہے اور پھر عورتوں کا شروع ہے نعرے لگائے ہیں. یہ کہنے کا بعد میرے سامنے ارشاد فرمایا کہ ابھی جبریل آئے تھے اور جبریل نے جب میں نے کہا کہ میرے بعد ان بچوں کی مددگاری کون کرے گی کون کرے گا تو جبریل نے کہا کہ پوری قوم اور بالکل جبریل نے سمجھا آج پوری قوم مدد اس
کے آگے حضرت فرماتے ہیں نظام الدین عالیہ کہ میرے ان کی ساتھ میں فرمایا کہ کس رات کو جو رات تھی حضرت حسین کی تخت سے پہلے تو ایک بزرگ نے حضرت فاطمہ کو دیکھا کہ حضرت فاطمہ ساری انبیاء کی بیویوں کے ساتھ تشریف لائی ہے میدان کربو بنانے اور ایک مقام پر اپنی آستین سے صاف کر رہی ایک مقام تو پوچھا ان بزرگ نے کہ بی بی معلوم نہیں کی پہچان کیسے لیا ہے حضرت نے فرمایا کہ جی آپ تمہیں کیا کر رہی ہے کہنے لگی کہ یہ وہ جگہ ہے میں صاف کر رہی ہوں کل میرا بیٹا حسین یہی جگہ سمجھے گا تو میں یہ کلا کا یہ عالم ہو اور جب میں نے اس کو اٹھایا ہے یہ بات ان کی کتابوں سے ان کتابوں سے بات سے جو ماری ہوئی کتاب ہے ان کی یہ ملفوظات اور سارے ملفوظات آیا ہوں تب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بات ہے یہ پوچھو کہ اگر میں نے یہ تمہیں سامنے لا کے ڈال دیا ہے کہ دیکھو یہ وہ لوگ تھے ان کی بات کی کوئی خبر نہ تمہارے دل کے اندر پہنچے کچھ کا مطلب یہ ایسی جواب رکھے جائے باقی بات یہ اس امت کا حرم ہے کہ جو اللہ کے سامنے ہم ٹھوک کر کھڑا ہو جائے اللہ کے نبی سب کے مقابلے میں اپنی بات کرانا چاہے اس کو سراخوں دکھائیں گے اور جو کہے قرآن و حدیث میں یہ ہے وہ لانتی ہے وہ گستاخ ہے اور اس کے اندر ایمان نہیں ہے وہ خالی اور کم سے کم جو مہربانی کریں گے کہ ان میں تشدد بہت ہے کوئی بھی ہو سب مان لیں گے کوئی جواب نہ ہو کہ ہاں بات تو ہے لیکن تشدد اور یہ بات ان حالات کے اندر آپ کے سامنے جو باتیں ہیں اس کے بعد ایک ہی چیز ہے کہ اللہ کے بندوں کو ایمان کی دعوت دیجیے اللہ کا وعدہ ہے کہ ضروریات ان کو اس دنیا میں بھی اور آخرت کی ہمیشہ کامیابی سے ہمکنار کر دے گا کے دور میں ایک آدمی جو ہے وہ پاپوں سے مر جائے ہو سکتا ہے اللہ کی راہ میں جو مر جائیں گے اللہ کا وعدہ ہے کہ آنکھ بند ہوتے وقت ابھی دونوں دانے مل رہے ہوں گے موت حیات کے کہ فرشتے کو کبھی دے دیں گے جب ہمیشہ کی ایسے کبھی کوئی کم نہ آئے گا تو یہ اچھا ہے کہ پوری قوم آنکھوں سے اس طرح سے ایمان کے اوپر اللہ کا حق ادا کرتی ہوئی فرما برداری کے ساتھ وفات پا جائے اور اس کے بعد ہمیشہ کی جنت کے لہلاتوں کہتے ہیں باغات کے اندر اس کا مقام ہو یا یہ ہے کہ چند دنوں چھت دکھلائی اور جہنم کی آگ میں پھانسی تو میرے سامنے ایک چیز ہے کہ اللہ کے بندے اصلی ناکامی سے بچ جائے اصلی کامیابی سے ہمکنار ہو جائے اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ توحید کی وہی دعوت اٹھے کہ تمہارا ایک ہی مالک ہے زمین اور آسمان میں سب جگہ نگاہ ڈالو اپنے کس کو جان کو دیکھو تم کو شام پر نگاہ ڈالو کہیں بھی ایک ہستی کے علاوہ کسی اور کی نشانی نہیں ہو جب اس بات کو مانتے ہو جس کا کھاتے ہو جس کا کیا ہے تم پلے بڑے ہو اسی کو اپنا مالک مان لو جو خالق ہے جو رازق ہے جو تمہارا رب ہے وہی معبود بن سکتا ہے اور معبود بن اس کو ماننا ہے تو اس طریقے سے اس کا وہ نمائندہ اس کا آخری اور سب سے بڑا نمائندہ ہے جس طرح سے اس نے دکھا دیا ہے کہ معبود کو کیسے معبود ماننا چاہیے اس کے اوپر عمل کرو اور اس کے علاوہ کہیں اور کوئی راہ نہ ملے گی کسی اور کتاب میں فلسفے کی کوئی زیرت اور ہوشمند کوئی حقیق اور دانا کی کوئی بات ہو وہ بات نہیں وہی ایک بات ہے وہ امید تھا لیکن اللہ نے علم کا خزانہ مجھے ادا کرنا چاہیے اور پھر آخر کو اپنی نگاہ میں رکھے جہنم کی حیبت ہے دل پر طاہر ہے اور جنت کی خواہش اور ارمان بھرے دل کے ساتھ قدم آگے بڑھے سنت کے طریقے پر اللہ کی تعریف کے ساتھ اعمال کو درست کرنے کے بعد دو چیزیں ہو گئی ابھی آگا واسطہ طے ہوا ہے مالک جی فرمایا 4 چیزیں کرنا پڑیں گی اگر بربادی سے بچنا چاہتے ہیں ایمان صادق عمل صالح اور یہ کہ خزانے کے ساتھ نہ بن جانا جہاں ہے سانپ بنڈل مار کے بیٹھا ہوا ہے فرمایا وتواصوا بالحق کی اس میں تمہاری جان حیات بخش چیز کو لوگوں تک پہنچاؤ دعوت دو راستے گلیوں میں گھر اور ہاتھ میں تعلیم گاہوں
تجارت گاہوں میں جہاں بھی ہو ایک ہی ہے، مجھے حق ایک ہی ہے، اس کی بات پہنچاؤ، اور جب تم اس کو پہنچاؤ گے تو اپنے گھر نظر آئیں گے، رشتے نازک کر جائیں گے، یہ زمین کا ایک ذرہ قسمت کبھی کرنے پر تیار ہو جائے گا، پھر ہواؤں کے اندر ہر وقت سماعت ملے گی، وہ ٹھنڈی نسیمیں شہری کے وہ جھونکے اب نہیں آئیں گے، اب یہ زمین آتش کلا بن جائے گی، آسمان سے ایسا معلوم ہوگا کہ دنیا چاہتی ہے نظارے بچا دے، میں سب کرنا جو ہمارا کوئی دنوں کی کچھ لمحات کی بات ہے، اس ایک موڑ ہے موت کا، یہاں